اسرائیل کو شکست ہوئی اور خداوند کا صندوق پکڑ لیا گیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی پہلی کتاب، اس کا 4 باب، 1 سے 11 آیات مقدسہ تک۔ ان دنوں فلسطینی اسرائیل سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے اور اسرائیل نے ان کے خلاف جنگ کے لیے نکل کر آبن آزر کے پاس ڈیرا کیا، اور فلسطینی افیق میں جا اترے، اور فلسطینیوں نے اسرائیل کے مقابلے میں صف آرائی کی اور لڑائی لڑنے لگے، تو اسرائیل نے فلسطینیوں کے سامنے شکست کھائی، اور انہوں نے لشکر میں سے میدان میں قریباً 4000 آدمی قتل کیے۔ تب لوگ خیمہ گاہ کو واپس آئے، اور اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ خداوند نے ہم کو فلسطینیوں کے سامنے کیوں شکست دی؟ آؤ ہم خداوند کا صندوق شہادت شیلو سے اپنے پاس لے آئیں، تو وہ ہمارے درمیان ہو، تاکہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے وہ ہم کو رہائی دلائے۔ تو لوگوں نے شیلو میں آدمی بھیجے، اور وہ وہاں سے رب الفاج کروبین نشین کا صندوق شہادت اٹھا لائے، اور وہاں پر عالی کے 2 بیٹے حفنی اور فنہاس خداوند کے صندوق شہادت کے ساتھ تھے۔ اور جب خداوند کا صندوق شہادت لشکرگاہ میں پہنچا، تو تمام اسرائیل نہایت بڑے زور سے للکارے، ایسا کہ زمین کانپ اٹھی، اور فلسطینیوں نے للکارنے کی آواز سنی تو کہا، عبرانیوں کے لشکرگاہ میں یہ کیسی بڑی للکارنے کی آواز ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ خداوند کا صندوق لشکر میں آیا ہے۔ تب فلسطینی گھبرائے اور کہا، ان کے معبود لشکرگاہ میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر واہ ویلا، کیونکہ ایسی بات کل اور اس سے پہلے نہیں ہوئی، ہم پر واہ ویلا ہے۔ کون ہم کو ان زور آور معبودوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ یہ وہی معبود ہیں جنہوں نے مصر کو تمام آفتوں سے بیابان میں مارا۔ اے فلسطینیوں، دلیری کرو اور مرد بنو، تاکہ تم عبرانیوں کی غلامی نہ کرو، جس طرح کہ وہ تمہاری غلامی کرتے تھے۔ بس مرد بنو اور لڑو۔ اور فلسطینی لڑے تو اسرائیل کو شکست ہوئی، اور وہ سب اپنے اپنے خیمے کو بھاگے، اور نہایت بڑی خون ریزی ہوئی، اور اسرائیل میں سے 30,000 آدمی مارے گئے، اور خداوند کا صندوق پکڑ لیا گیا، اور علی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس قتل کیے گئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 44 جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی رحمت کی خاطر ہم کو چھڑا۔ اے خدا، تو نے ہم کو ترک کر دیا ہے اور ہم کو رسوا کر دیا ہے، اور تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں چلتا۔ تو نے ہم کو ہمارے مخالفوں کے آگے پسپا ہونے دیا ہے، اور ہمارے کینہ وروں نے لوٹ مار کی ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی رحمت کی خاطر ہم کو چھڑا۔ تو نے ہم کو ہمارے ہمسایوں کا نشانہ ملامت اور ہمارے گردا گرد کے لوگوں کے لیے باعث تضحیک اور تمسخر بنایا ہے۔ تو نے ہم کو غیر قوموں کے درمیان ضرب المثل ٹھہرایا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی رحمت کی خاطر ہم کو چھڑا۔ اے خداوند، جاگ، تو کیوں سو رہا ہے؟ بیدار ہو، ہمیشہ کے لیے ہمیں ترک نہ کر۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور مظلومی کیوں بھولتا ہے؟ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی رحمت کی خاطر ہم کو چھڑا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 40ویں آیت سے 45ویں آیت تک۔ اس کا کوڑ جاتا رہا
اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اس وقت ایک کوڑی نے یسوع کے پاس آ کر اس کی منت کی اور گھٹنے ٹیک کر اسے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ترس کھا کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اسے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ اور یہ بات کہتے ہی اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے اسے تاکید کر کے فوراً رخصت کیا اور اس سے کہا، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، بلکہ جا اپنے آپ کو کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہونے کی بابت وہ چیزیں گزران جو موسیٰ نے ان کی گواہی کے لیے مقرر کی۔ لیکن وہ باہر جا کر اس بات کو پھیلانے اور ایسا مشہور کرنے لگا کہ یسوع پھر ظاہراً کسی شہر میں داخل نہ ہو سکا، لیکن باہر ویران جگہوں میں رہا اور لوگ ہر طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔